اور مسلک اہل حدیث کے ترجمان بھی ہیں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں ترجمانی کا حق ادا کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل میڈیا کے دور میں پوری دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں جاتے ہوئے عام لوگ گھبرانے لگتے ہیں، جہاں بڑے بڑے باہمت لوگ ہمت ہارتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں بھی بلا خوف و خطر حق کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لمحات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے خود ایک دفعہ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے بچاؤ کے اسباب نظر نہیں آتے، لیکن اللہ پہ ایمان اور یقین ہی اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کا ایمان افروز بیان اور دیگر علماء کرام کے فکر انگیز خطابات، اور اس میں میرے بھائی، میرے دوست، میرے ہم سفر ساتھی، اس مسجد کے موجودہ امام حافظ اختر ضیاء، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، جو اسٹیٹ سیکرٹری تھے، اور اسٹیٹ سیکرٹری ہی ایسی پروگراموں کی روح ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت میری جماعت کے ان علماء کو انبیاء کے مشن کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ میرے ان دوستوں کو اپنے ان بزرگوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور ان سے محبت اور پیار کرنے والے بنا دے۔ اسی طرح اس تعلیمی اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کرنے والے میرے یہ دوست، یہ بزرگ جنہوں نے یہ کاوشیں کی ہیں، علماء کے ایک حسین گلدستے کا انتخاب کیا اور آپ کے ساتھ ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے جوش اور بلبلے میں مزید اضافہ فرمائے، تاکہ آگے اور زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ، خاص کر کے یہ نوجوان جو ان کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ انہیں اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ عصر سے لے کے اب تک آپ کا سارا وقت اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے گزرا ہے، اور اب اللہ کی طرف سے ملنے والا منافع سمیٹنے کا موقع آیا ہے۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم، استاد، رہبر اور رہنما نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا۔ آپ نے ہر چیز کے طور طریقے امت کو بتا دیے ہیں، دعا کے آداب
سمجھاتے ہوئے فرمایا جب اللہ سے دعا کرنے کے لیے آؤ تو پہلے تو اس کی حمد و ثنا بیان کرو، یہ سب کچھ ہوا ہے اسی کی توفیق سے ہوا ہے۔ پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھو، پھر اس کے حضور اپنی خامیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے اس اعتماد اور یقین کے ساتھ مانگو کہ تم مانگ رہے ہو اور تمہارا رب نہ صرف تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے بلکہ قبول بھی فرما رہا ہے۔ ایک درخواست آئی ہے کہ ہماری ایک بہن کی طبیعت ناساز ہے، جب اللہ سے مانگنا تو پھر ایک کے لیے کیوں نہ، پھر کھلے دل سے سب کے لیے کیوں نہ مانگے۔ تو بیماروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، مرحومین کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، ماں باپ کے لیے بھی کرنی ہے، دنیا اور آخرت کے لیے بھی کرنی ہے، اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ ہم بھکاری بن کے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اور وہ داتا ہونے کا حق ادا کرتے ہماری جھولیاں بھر رہا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ سب مانگت ہیں صرف آپ داتا ہیں، یا اللہ سب حاجت مند ہیں صرف آپ حاجت روا ہیں، یا اللہ سب مشکلات کا شکار ہیں صرف آپ ہی مشکل کشا ہیں، یا اللہ سب طلبگار ہیں صرف آپ ہی مددگار ہیں، یا اللہ سب گدا ہیں صرف آپ ہی بادشاہ ہیں۔ یا اللہ آپ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں میری بندیوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ زکریا علیہ السلام کی بات دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور انہوں نے عرض کیا تھا لم اکن بدعائک رب شقیا، پروردگار آپ سے مانگ کے آپ کے دعا کر کے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ یا اللہ ہمارا تجربہ ہمارا مشاہدہ بھی یہ ہے، جب بھی ہم گنہگاروں نے کسی کام کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے،
اللہ آپ نے ہمیں ہماری طلب سے زیادہ عطا کیا ہے۔ اللہ مستقبل میں اپنے فضل و کرم کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھنا۔ یا اللہ آپ کے گھر میں آپ کے دین کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اجتماع میں آنے والے یہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں اب تیرے حضور دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش نازل فرما۔ یا اللہ انہیں برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان سب کی عمروں میں برکت فرما، ان کی رزق میں برکت فرما، ان کی خوشیوں میں برکت فرما، ان کی خوشحالی میں برکت فرما، ان کے اعمال صالحہ میں برکت فرما۔ یا اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے جنہیں دیکھ کے ہم فخر سے اپنا سر اٹھا سکے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ایسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جس راہ پہ چلنے سے آپ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اہل خانہ اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، دلوں کی راحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور کر کے انہیں خوشیوں اور مسرتوں کے گہوارے بنا دے۔ یا اللہ ہماری شہروں اور ہماری بستیوں سے بد امنی کا خاتمہ کر کے انہیں امن اور سکون والے مسکن بنا دے۔ یا اللہ وطن عزیز سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے اسے استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر بنا۔ یا اللہ ہمیں وطن سے محبت کرنے والے بنا، وطن کے ایک ایک ذرے سے پیار کرنے والے بنا، اور وطن کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنا۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں نے کشمیر کو شہرت قرار دیا تھا، اللہ وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، اللہ وہ ہماری شانت دبانا چاہتا ہے۔ اللہ کشمیریوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ کشمیر کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کو آزاد کر کے پاکستان کی تکمیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ دین اسلام پہ مضبوطی سے کاربند رہنے کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے منور فرما دے، اپنے محبوب کی محبت سے معمور فرما دے۔ یا اللہ مقصد حیات کو سمجھنے، 5 وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے اس کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مالوں کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنے فضل و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ ہم محتاج ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ بھکاریوں کی طرح ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ زمین و آسمان کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آپ کی بیوی ہے نہ آپ کے بچے ہیں۔ اللہ یہ سارے بندے بندیاں یہ ضرورت مند ہیں، ان کے گھر بھی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی ہیں، اللہ آپ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ انہیں اتنا عطا فرما کہ ان کی تمام جائز ضرورتیں آسان طریقے سے پوری ہو جائے۔ یا اللہ اتنا عطا فرما کہ آپ کی راہ میں خرچ کر کے یہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکے۔ یا اللہ ان پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنی عنایات کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔
یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، یا اللہ جو بیکار ہیں انہیں باکار بنا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں، ایک بہن جس کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ ہمارے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، اہل ایمان میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اور تندرستی نصیب فرما، شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے مکمل صحت یابی نصیب فرما، یا اللہ یہ میری جماعت کے علماء، یا اللہ جنہیں آپ نے دین کے لیے چنا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کی خالص دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس طرح آپ ماضی میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، یا اللہ ہمارے بزرگوں میں سے اکابر علماء، ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا، جن سے ہم نے تعلیم و تربیت حاصل کی، ہمارے ماں باپ جن سے ہم نے انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا، اللہ ان میں سے جو ہم سے بچھڑ کے آپ کو جا ملے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ فرما، یا اللہ انہیں قبروں میں جنت کے بستر مہیا فرما، جنت کے لباس پہنا دے، جنت کے زیورات سے آراستہ کر دے، یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کی طرف سے کھڑکیاں اور دروازے کھول دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغیچے بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی عالم موت کو یاد رکھے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ ثابت قدمی نصیب کرنا، یا اللہ جب ہمارا آخرت کا موقع آئے ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمانا، یا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمانا، یا اللہ توحید کو سمجھ کے اس پہ مضبوطی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے بدلے حشر والے دن جب آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرنا، یا اللہ آپ نے اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا کی ہے، امتی بننے کا شرف عطا کیا ہے، یا اللہ اپنے محبوب سے سچی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات معاملات خوشی اور غمی کے لمحات میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حشر والے دن جب لوگ پیاس سے نڈھال ہوں گے آپ کے محبوب ساقی کوثر کے منصب پہ فائز ہوں گے، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب کرنا، یا اللہ اس سے لوگ پریشان حال نظر آئیں گے اور کوئی سفارش کے لیے نہیں آئے گا، آپ کے محبوب ہی شفاعت کے لیے آئیں گے، اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب کرنا، یا اللہ جنت ہمارا آبائی گھر ہے، موروثی وطن ہے، آپ کے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ جو 3 بار آپ سے جنت کی دعا کرتا ہے جنت خود کہنے لگتی ہے اللہ مجھے اس کا مسکن بنا دے، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہ موت کے بعد جنت کو ہمارا مسکن بنانا، یا اللہ وہاں ہم سے بچھڑ جانے والے ماں باپ محبت اور پیار کرنے والے جو آج بھی ہمیں یاد آتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بچے بھی جو ہوں گے
اللہ سب کو جنت میں اکٹھے فرما دے۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور موت کے بعد جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم